بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایچ پی نیوز کے ساتھ حسن بیگ۔ کافی دنوں بعد ناظرین میں پھر ایک دفعہ درمیان میں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک ہلا گلا چل رہا تھا، اور ہلے گلے کا جو ایک نتیجہ اب نکل آیا ہے، وہ کافی دنوں سے ویسے جو چل رہا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا ٹارگٹ ہے۔ سوشل میڈیا کو اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے شاید ریاست کا جو انتظام اور انصرام ہے وہ سارا خراب ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ویسے، فائر وال سے لے کر آج تک بیسیکلی فائر وال کی تنقید جو ہے نا سوشل میڈیا میں پھر آتا ہوں۔ میں سوشل میڈیا سے پہلے یہاں پہ ایک سیکورٹی کا کنسپٹ آیا جس میں فائر وال کا کنسپٹ آ گیا۔ فائر وال کیا ہوتی ہے، کس بلا کا نام ہے، لیکن ایک ان نٹ شیل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باقی تو ہمارے جو ادارے ہیں جو کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے بچے جو ای کامرس سے جڑے ہوئے تھے ان پہ بہت امپیکٹ پڑا ہے۔ اور آج کل آپ نے مین ہمارے میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پہ جو ہمارے بچے یہ ای کامرس کا کام کر رہے تھے اور مختلف سروسز دے رہے تھے ورلڈ اوور، جہاں سے ڈالرز آ رہے تھے، وہ بڑے افیکٹ ہو گئے ہیں، ان کو آرڈرز ملنے بند ہو گئے ہیں، یا یہ ہے کہ کم ہو گئے ہیں۔ اب یہ کیسے آیا؟ روز ہماری جو آئی ٹی منسٹر ہے شیزہ فاطمہ صاحبہ، وہ روز کہتی ہیں کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فائر وال کا یہ جو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے یہ بھی بڑی جلدی حل ہو جائے گا اور یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایشو چل رہا ہے۔ وہ ایشو جس قسم کا ہے، اس ایشو کو اپنے لیول پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ حل کریں، لیکن بچوں کا جو کام ہے، بچوں کا کام کیا ہے؟ ہماری ریاست کا جو کام ہے، ریاست کا کام کیا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے قرضے جو ہے نا وہ اپلائی کرتے رہتے ہیں، کسی طریقے سے ہمیں کہیں سے کوئی $50 ملین آ جائے، کہیں سے کوئی $1 بلین آ جائے، اور کہیں سے جو ہے نا $20 بلین آ جائے۔ وہ اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے جو فوریکس ہے یا فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ اتنے اس قابل نہیں ہوتے، اور آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ وہ کم از کم اس قابل تو ہوں کہ آپ 3-4 مہینے کے لیے اپنی خریداری کر سکیں اگر آپ پہ وقت پڑے، یا یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیٹ سروسنگ کے لیے دینے ہیں، یعنی جو سود دینا ہے، یا یہ ہے کہ قرضے آپ نے واپس کرنے ہیں، یا آپ نے جو امپورٹس کرنی ہیں، وہ ساری چیزوں کے لیے ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے۔ اور فارن ایکسچینج کمانے کے ذرائع کا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایکسپورٹ سے ہوتا ہے بنیادی طور پہ، یا ریمیٹنسز سے ہوتا ہے، کہ یعنی باہر سے لوگ، پاکستانی لوگ جو ہے وہ پاکستان میں فارن کرنسی کی شکل میں بھیجتے ہیں، یہاں پاکستانی روپیز خیر ان کو مل جاتے ہیں، جو کہ ہماری کرنسی تو پاک روپیز ہے۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوشل میڈیا اگر ٹارگٹ ہے تو پھر بھائی خدا کے لیے ہمارا وہ جو کامرس والا چیز ہے جو ہم نے بچوں نے ایکسپورٹس کرنی تھی، جس کا ہم نے ٹارگٹ پہ یہ رکھا تھا کہ ہم 5 سالوں میں $50-60 بلین ایکسپورٹ کر سکیں گے، وہ تو ابھی سے ہی، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ بن کھلے مرجھا گئے، یعنی وہ یہ جو کام تھا وہ تو شروع میں ہی تباہ ہو گیا ہے۔ اور کیونکہ وہ لوگ جو ساری سروسز دے رہے تھے، آپ وہ سروسز نہیں دے سک رہے۔ اگر دے سک رہے ہیں تو پہلے کی نسبت اور آج کی نسبت اگر دیکھیں تو 20% سے زیادہ آپ سروسز نہیں دے رہے، 80% آپ کا جو پورا معاملہ ہے وہ افیکٹ ہوا ہے۔ تو خدا کے لیے سب سے پہلے اس بات پہ سوچیں۔ یہ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہہ رہا ہوں، اپنی آئی ٹی منسٹری سے کہہ رہا ہوں، اپنے حلقوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے مقتدر حلقوں سے کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو ہمارے یعنی وہ ادارے ہیں جو اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ بڑی مخلص ہوتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے۔ آج کل کی جو حالات ہیں اس میں تو یعنی بجائے اس کے کہ ہم ترقی کریں، ہم آگے جائیں، ہم کوئی ایکسپورٹس بہتر کریں، ہم ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اب آتے ہیں اسی سے جڑے ہوئے جس وجہ سے یہ سارا ہمارا یعنی آئی ٹی کا بزنس خراب ہوا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر دور میں ہر گورنمنٹ نے میڈیا کو بڑی لعن طعن کی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے مطیع اللہ جان کو پچھلے دنوں میں پکڑ لیا، چلے وہ ہماری کمیونٹی نے بہت زیادہ اس پہ شور ڈالا، اور رائٹلی سو، اور وہ ایک غلط سلط کیس جو بھی بنایا گیا تھا، بہرحال اس کی ضمانت ہو گئی۔ لیکن حقیقت بات یہ کہ یہ میڈیا جو ہے
اور اب سوشل میڈیا کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ قدغنیں بہت زیادہ آ گئی ہیں، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ کوئی بندہ یعنی اس مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کر کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر سکتا. یہاں پہ ہر چیز کھلی تھی تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اس کا کام چلا لیتے ہیں. لوگوں نے سمجھا ایک زمانہ ہوتا تھا جب مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا تو ہمارے دیہات میں بی بی سی لوگ سنا کرتے تھے، اس لیے کہ اپنا میڈیا جو ہے نا وہ کریڈیبل نہیں تھا، اس لیے لوگ رات کو جمع ہو جاتے تھے. اور یہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، جب جنرل ضیاء کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں یعنی سیونٹیز لیٹ سیونٹیز یا ایٹیز کے شروع میں ایک سچ کے لیے، ایک سچی بات سننے کے لیے یا ایک مصدقہ بات سننے کے لیے بی بی سی کا سہارا لیا جاتا تھا، اور بی بی سی ہی سننے کے لیے سارے لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے. اب میرا خیال ہے آہستہ آہستہ مین اسٹریم سے لوگ مایوس ہو کے بنیادی طور پہ سوشل میڈیا کی طرف آ گئے. سوشل میڈیا میں ہر قسم کی یعنی میں کیا کہوں اس کو، اب میری اپنی کمیونٹی ہے، ہر قسم کی یعنی آوازیں آتی ہیں، ہر قسم کی بکواس جاری ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جب بہت ساری آوازیں آتی ہیں تو ان آوازوں میں سے لوگ پہچان لیتے ہیں کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے. تو جیسے دانے جو ہے نا بھوسے میں سے نکال لیے جاتے ہیں، اس طریقے سے لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں. وہ کہ میں اس کو فلی اس طریقے سے تو ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اوور آل سچویشن اتنی بری بھی نہیں تھی. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹاسک فورس بن گئی، اور ٹاسک فورس جو آپ دیکھے گی کہ کون سے لوگ ہیں جو ملک دشمن ہیں، جو کون سے لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہماری ریاست کو نقصان پہنچاتے ہیں. میں بھی خلاف ہوں اس کے، جو ریاست کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن خدا کے لیے اگر کوئی بندہ سچ بولتا ہے، اگر کوئی مطلب مطیع اللہ جان کی طرح کا کوئی صحافی ہے، حامد میر صاحب کی طرح کا کوئی صحافی ہے تو اس کو بھی ساتھ آپ نے ڈسکریج کرنا شروع کر دیا. یہ بڑی مصیبت ہے، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اس کو جو ہے نا بنیادی طور پہ میرا خیال ہے ہمیں ضرور یہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارا مستقبل ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر آپ کیسے چلیں گے. یہ سچویشن جو ہے نا یہ بڑی فکر مندی والی بات ہے ہم سب کے لیے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے میری ریکویسٹ ہوگی، جو بھی ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں سب سے زیادہ پیارا جو ہے ہمارا ملک ہی ہے، ہمارا پاکستان ہی ہے، ظاہر ہے اسی کا مستقبل ہے. لیکن ہم جو بات کرتے ہیں وہ بھی اسی کے مستقبل کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک ہوگا تو چیزیں ٹھیک ہوگی. جیسے میں نے ای کامرس کی بات کی، اسی طریقے سے ای کامرس اگر پروموٹ ہوگا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. یہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ضرور کریں، لیکن خدا کے لیے سچائی کا گلا نہ گھونٹیں. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا جب بھی آپ فیصلے کریں تو ان چیزوں کو ضرور رکھیے گا. اور آج جو ہے جان بوجھ کے ہم اس چیز پہ بات نہیں کر رہے جو پچھلے دنوں میں جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اس پہ ابھی بہت ساری سچائیاں آنا باقی ہے. جب وہ وقت آئے گا تو ضرور وہ سچائی بولیں گے، لیکن ابھی میرا خیال ہے وہ وقت نہیں آیا. ابھی بہت ساری چیزیں ڈسکشن میں ہیں، کیونکہ ایک سائڈ پہ ایک جماعت جو ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے، اور جو دوسری سائڈ ہے یعنی حکومت والی سائڈ ہے وہاں پہ کچھ اور کہا جا رہا ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ نہ تو مجھے ادھر سے کوئی سچ لگتا ہے نہ ادھر سے کوئی سچ لگتا ہے. کچھ سچائی اس کے درمیان میں ہے، اس کو تلاش کرنا ہوگا. اور جب تک وہ سچائی تلاش ہوتی ہے تو میری ریکویسٹ اگین یہی ہوگی کہ سوشل میڈیا کا گلا نہ دبائیں، اور خدا کے لیے سوشل میڈیا کو چلنے دیں اور اس کو ریگولیٹ ضرور کریں، لیکن اچھے پرپز کے لیے. میرا پروگرام اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر، لائک یا سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یہی آپ کی میرے لیے سپورٹ ہوگی. اگلے پروگرام تک حسن بیگ کو اجازت. اللہ حافظ.